أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گریا رونا اللہ جل شانہ کے سامنے، اس بارے میں مختصر سی حدیث پڑھ لیتا ہوں. حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء. یہ عبداللہ ابن الشخير اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے. یعنی نوافل کوئی نماز ہوئی اس میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں آیا. تو کہتے ہیں یعنی یہ تو نہیں کہ فرض نماز میں تو سارے صحابہ ساتھ ہوتے تھے، کوئی نفل نماز ہوگی. تو کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اس حال میں نے آپ کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وَلِجَوْفِهِ أَزِيرٌ كَأَزِيرِ الْمِرْجَلِ. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کا جوش ہوتا ہے. جو ہے مرجل کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے. مرجل کا معنی اردو میں آپ کہیں گے ہانڈی یا ہنڈیا، اور انگلش میں میرے خیال سے اس کا ترجمہ ہوگا پاٹ. کسی پاٹ کے اندر کھانا جب رکھتے ہیں چولہے کے اوپر، اسٹوو کے اوپر، گوشت پک رہا ہو، کوئی پک رہا ہو، تو جب وہ پک رہا ہے تو کسی کھڑ کھڑ کی آواز، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک سے آواز نکل رہی تھی. پوری نماز میں آپ پڑھتے جاتے تھے اور اندر سے رونے کی آواز نکل رہی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اللہ جل شانہ کے سامنے. اور یہ رونا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا جو ہے، یہ آپ جانتے ہیں، ساری امت جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب بخشایا ہوا ہے، معصوم نبی ہے. لیکن یہ جو ہے رونا تو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی صفات جمالیہ اور اسی طریقے سے صفات جلالیہ، اس کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا. تو اس میں جو ہے صفات جلالیہ کا معنی کیا ہے؟ صفات جمالیہ. صفات جمال کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے احسان ہیں، وہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کتنا احسان اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر کیا، کتنے آیتوں میں کیسا کیسا گزر گیا کہ ہم نے تم کو جو ہے آنکھیں دی، تمہیں کان دیا، تمہیں زبان دی. الم نجعل لہ عینین، ہم نے کیا تمہیں آنکھ نہیں دی، اور لسان اور زبان نہیں دی، اور شفتین دونوں ہونٹ نہیں دی. ایک ہی آیت میں تین نعمتیں ہیں. الم نجعل لہ عینین اور لسان اور شفتین دونوں ہونٹ، یہ ہم نے تم کو نعمت دی. آپ دیکھیے کتنی قیمتی نعمت ہے. کان دی اللہ جل شانہ نے، اور یہ نعمت کتنی بڑی ہے یہ تو آدمی کو تب معلوم ہوتا ہے جب کسی اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. بیچارہ کوئی آدمی اگر نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے اور آنکھ سے نظر نہ آئے، ایک آنکھ چلی جائے تو پھر ایک آنکھ سے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو ایک آنکھ کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ہائے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھ دی تو آج یہ دوسری کام آئی. آدمی کا جب کان چلا جاتا ہے تو کان کی قدر نظر آتی ہے کہ تو ابھی ہم لوگوں کے اوپر ایسی کوئی چیز آئی نہیں، ورنہ صبح اٹھ کے ہی پڑے مولا کریم تیری کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں میرے اوپر، کتنی بڑی بڑی نعمت. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہاں سے وہاں جانا ہے، پھٹ سے اٹھ کر چلے جائیں گے. اور بیچارہ اندھے آدمی کو جانا ہے تو بیٹھا رہے گا، کوئی آئے گا لکڑی پکڑے گا اس کو لے جائے گا. بیت الخلاء میں جانا ہے تو تکلیف ہے. آپ کو اگر بیت الخلاء زیادہ لگی تو آپ دوڑتے ہوئے چلے گئے، وہ بیچارہ بھی اس طرح ہی پر کر دے گا، اس لیے کہ بتائیے نہیں یہ راستہ کس طریقے سے جانا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہے، اس کا جو استحضار کرے نا تو پھر کبھی اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں ہو. رات اور دن کو دونوں پاؤں چلتے ہیں. دیکھو اس طریقے سے جن کے پاؤں نہیں چل رہے ان کو پوچھو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، دونوں پاؤں چل رہے ہیں. اور پھر
کہ جو اللہ جل ایک ایک نعمت ایسی دی ہے. وفی انفسکم، تمہاری ذات کے اندر تم لوگ غور نہیں کرتے ہو. فلا تبصرون، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ایک دماغ اگر خراب ہو جائے تو آدمی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کراؤ، ڈپریشن ہو گیا، وہ نہ کام کرے گا، سارے گھر والوں کو پریشان کر دے گا، اللہ کی مخلوق کو پریشان کر، خود بھی پریشان ہو جائے، ایک دماغ خراب ہو جائے گا. تو سر سے لے کر انگلی تک کتنی نعمتیں اللہ جل، وہی تو اندر کی نعمت ہے، باہر کی تو بھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افی انفسکم، تو اس کا یہ جو ہے نا، یہ اللہ جل شان ہو کہ صفت جمال، جب نماز پڑھتے ہیں تو ہے نا صفت جمال نظر آتی ہے. پھر جو ہے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا تو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، اس طریقے سے دوں گا. یہ اس کا نام ہے صفت جمال. اور صفت جلالیہ کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو ان عذابی شدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. نہیں، قرآن پاک میں کئی مرتبہ آپ شدید العقاب شدید العقاب شدید العقاب پڑھتے ہیں. جانتے ہو یہ شدید العقاب معنی یہ ہے کہ جس سے کہ پارہ ام کے اندر آیا ہے کہ جو ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کا منظر. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم سامنے لائی جائے گی، اور جو جانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کتنی مرتبہ آتا ہے قرآن پاک میں. جو قرآن پاک پڑھو جہنم، تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، مانگتے جاؤ دعا کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا. تو فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ یذکر الانسان، اس دن انسان کہے گا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا. تو آگے فرماتے ہیں تم جانتے ہو اللہ کے عذاب کو، فیومئذ لا یعذب عذابہ، وہ جب عذاب دینے پر آتا ہے تو ایسا عذاب دینے والا ہے کہ ایسا عذاب تم نے دیکھا ہی نہیں. یا اللہ، یہ ہے صفت جلال قرآن پاک میں ہے نا. یہ کیا ہے؟ صفت جلال. جی، اور صفت جلال اور جمال کو ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کی خاص مہربانی ہے. ورنہ اگر صفت جلال ہی کو بیان کرتے اور اگر تھوڑی دیر میں صفت جمال نہیں آتی تو آدمی تڑپ کر مر جاتا. یہ تو تمہیں اور مجھے احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر بھی ایسی آیت آ جائے جس کے اندر صفت جلال کا بیان آ گیا، غصہ آ گیا. ارے بھائی، ایک باپ ہے اور بیٹا ہے، اور باپ اگر بیٹے کے اوپر غصہ ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر کیا ہے، بیٹا مایوس ہو جاتا ہے. لیکن غصہ کرنے کے بعد اگر پھر اس کو تھوڑی سی تسلی بھی دیتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے خالق ہے. قرآن پاک کے اندر جو ہے جہاں صفت جلال کو بیان کیا، ساتھ میں صفت جمال کو بیان کیا، تاکہ ہم کو کیا ہو جائے، تسلی ہو جائے. ورنہ آپ اور ہم لوگ تو کیا، اللہ والے لوگ جب اس ایسی آیتوں کو جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اگر صفت جلال کا بیان آیا تو انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے صفت جمال کا بیان آئے، تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. ورنہ میں جو ہے کھڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرا خون خشک ہو جائے گا. اور کتنی بیچارے مر بھی گئے جہنم گدا سے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہی تھی تو ایک جگہ پر لوگ جو ہے گوشت بھون کر کھا رہے تھے، جس کو آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، باربیکیو. بہت مزہ لے کر کھاتے ہیں، باربیکیو یہ کہتے ہیں نا. یہ تو لوگ گوشت بھون کر کھا رہے تھے، ہم کو بہت بڑا مزہ آ رہا ہے. تو وہ بیچاری جب دیکھا کہ گوشت کی آواز خوشبو آ رہی ہے تو ایک جگہ بیٹھ گئی بیچاری پردے کے ساتھ اور بہت رونے لگی زور زور سے. عورت ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے کہ اماں جان کیا ہے کیا ہے کیا ہے، تم کو بھوک لگی ہوگی، ہم تم کو گوشت لا کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھوک نہیں لگی ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جانور کو جو ہے بھونا جاتا ہے تو بھی اچھا ہے کہ ان کو ذبح کر کے بھونا جائے گا، اور اگر انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو زندہ ڈالا جائے گا، ذبح بھی نہیں کیا جائے گا، ہے نا. ابھی جو ہے وتر کی رکعت کے اندر ایک سورت پڑھی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ معددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اتنی سخت وعید آئی، آپ پوچھو کہ اتنی سخت وعید آئی ہے نا. یہ تو اچھا ہوا کہ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں الاف پڑھی تو تسلی بھی ہو گئی. لیکن نار اللہ فرمایا تم جانتے ہو جہنم، یہ اس آگ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، یہ کسی دنیا کے سلگانے والے کی نہیں ہے، یہ میں نے سلگائی ہے. نار اللہ التی تطلع، جو پہنچ جائے گی علی الافئدہ، ہمارے دل کے اوپر. اور مفسرین نے بتایا دنیا کی کوئی بھی آگ کسی انسان کو جلائے، کسی جانور کو جلائے، وہ دل تک نہیں پہنچ سکتی، دل کو نہیں جلا سکتی. کیوں کہ دل کے اطراف میں آس پاس آتی ہے انسان مر جاتا ہے. دل اتنا نازک ہے، قلب ہارٹ جو ہے نا وہ اتنا نازک ہے کہ آدمی کو بدن میں کہیں سے بھی آگ لگے تو دل پر نہیں آتی، اس سے پہلے انسان مر جاتا ہے. لیکن یہ جہنم کی آگ جلدی جلدی دل پر بھی جائے گی، یہ آدمی مرے گا نہیں، تڑپے گا. یہ بات سن،
یہ صفت جلال ابھی پڑھا وتر کی دوسری رکعت میں. تطلع ویل لکل ہمزہ پہلی رکعت میں ہے نا، پہلی رکعت میں تطلع والافئدہ، اور پھر آگے اتنی سخت توحید ہے اللہ اللہ. ان علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ پلر بنائے جائیں گے بڑے بڑے آگ کے، اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. یا اللہ تب رسف عنا عذاب جہنم ان عذابھا کان غراما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو یہ صفت جلال اور جمال دونوں کا بیان آتا تھا. جب صفت جلال کا بیان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اٹھتے تھے، کہاں اٹھتے تھے. آپ کہیں گے آپ کو تو کوئی نہیں کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی مثال لی ہے. آپ جو ہے میوزیم کے اندر جاتے ہو اور اس کے اندر جو شیر وغیرہ کوئی بتلاتے ہیں اور شیر اندر رکھا ہوا ہے بند ہے، آپ قریب میں سے جا کر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ تک آ نہیں سکتا، لیکن اگر سامنے آ کر ایک دم آواز لگائے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کو کوئی پوچھے گا ڈرے کیوں؟ بھائی کہا اس وقت تو کچھ ہوش نہیں رہا، سرکار کو بھی کوئی ہوش نہیں رہتا تھا اس وقت. اللہ کی صفت جلال جاتی تھی قرآن پاک کہ ستون میں ڈال دیا جائے گا. ہاں میری امت ہے نا، اور پھر میری امت کے اندر غیر مسلم بھی داخل ہے، اس لیے کہ امت کی دو قسم ہے، امت ناجی اور امت یہ ہے نا. یہ جو ہے نا انہوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ کیا ہے قبول کرنے والے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور عزیرن کا عجیر المرجل فرمایا ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ پوٹ کے پکنے کی آواز کو پڑھتے جاتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے جاتے ہیں اور اس طریقے سے روتے جاتے تھے. اور اس میں دو پارے، تین پارے، ڈھائی پارے، 7 پارے، اور پتہ نہیں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں حضرات علماء کرام سے، اور جو ہے تعلیم میں بھی سنتے رہتے ہیں. 5 7 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. میرا عزیز دوست بزرگ، اور اس میں زیادہ تر رونا یہ کیا تھا؟ امت کے لیے تھا. کیا تھا؟ امت کے لیے تھا. آپ کو تو پتا تھا، آپ جنت اور جہنم کو دیکھ کر بھی آئے تھے، سب کچھ معلوم تھا. یہ نبی آخر زمان ہے آپ، یہ آپ کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن امت کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک جیسا موقع دیا ہے. آئندہ رمضان تو 11 مہینے یہ بات بہت دور ہے، بہت دور ہے. ایک اعتبار سے بہت دور ہے، ایک اعتبار سے قریب ہے، لیکن ایک اعتبار سے بہت دور ہے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو منا لو، فیصلہ کرا لو، رمضان مبارک کے اندر رو کر فیصلہ کرا لو. یہ اللہ گنہگار ہوں، جو کچھ ہوں یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھے ملے یا نہیں. یہ اللہ تو میری مجھے معاف کر مت. اللہ جل شانہ کے سامنے یہ معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے وسیلہ پیش کرنا کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہوئے. ان کا آتا ہے روایتوں کے اندر کہ آدم علیہ السلام کے، آج پورا قصہ پورا تو نہیں لیکن قصے کے بہت سارے پہلو آج گزرے. 16واں پارہ اس کے اندر ایک اشتہاری خطا ہو گئی. تو روایت کے اندر آتا ہے تفسیر در منصور، بہت معتبر تفسیر در منصور. اس میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، حدیث اس میں، کہ جس میں تصریح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے یہ حوالہ دے دیا تاکہ آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہے نا. کون سی تفسیر؟ در منصور. اور راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام توبہ جس وقت کی، توبہ کے وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہ کرتے تو قیامت تک ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. یا اللہ، پیغمبر کا یہ حال. لیکن چونکہ ان کی توبہ کا قبول ہونا مقدر ہو گیا تھا، پیغمبر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، تب سے وسیلہ شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا انہوں نے دعا تو مانگ لی. فقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو مت چھوڑ. جب سیلاب آیا تو وہ خود بھی ہیبت ناک ہو گئے، ڈر گئے وہ خود ہی. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اختیار کیا. تو اس میں بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ علامہ طبری نے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے، اور بہت جو ہے علامہ قسطلانی شارح بخاری جو بہت بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بھی جو ہے مواہب الدنیا میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں جس کے الفاظ جو ہے میں نے یہاں نقل کر لیے ہیں. وصح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی. یہ کہتے ہیں کہ
اور پھر جو ہے یہ روایت میں اور بھی آگے الفاظ ہے، یا رب بحرمت هذا الولد ارحم هذا الولد فنودی یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعنا بک. ذرا غور سے سننا کہ تمہاری اور میری کتنی اہمیت ہے. جو آج چانس چکے پھر کبھی ملنے کا نہیں، جو چانس چکے تو یہ چیز ہوتے ہوئے ہے نا، بس ہنسی مستی کرتے رہے، یہ اس کا سننا اس کا سننا، سنا آئے بھاگے بھاگے. دیکھو آج چانس ہے، پھر پچھتانا نہ پڑے، جہنم سے بچنے کا بہت بڑا چانس ہے. یہ میں نے جو آپ کو طبری کی روایت پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ اس بچے، میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں آدم علیہ السلام کے، آدم تو باپ ہے، آدم کیا ہے؟ باپ ہے. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طفیل میں اس باپ یعنی آدم علیہ السلام پر رحم فرما، بچے کے طفیل میں باپ پر رحم فرما. آدم علیہ السلام نے توبہ کرتے وقت کہا. اس توسل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز آئی، یہ آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آسمان اور زمین والوں کی بھی تو معافی کی درخواست کرے گا تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا. تو آج ہمارے پاس چانس ہے، بھولے ہوئے ہیں. درود شریف کو پیچھے مت ڈالو، حضور کے اوپر درود پڑھنے کو پیچھے مت ڈالو، اور وسیلہ مانگنے کو پیچھے مت ڈالو، ہے نا. رات کو بھی اگر 2 رکعت کا بھی اگر موقع مل جائے، 4 رکعت کا موقع مل جائے، اور پھر رمضان ہی میں نہیں، اس کو چالو ہی رکھو دن کی نمازوں میں، رات کی نمازوں میں. یہ اللہ بہت گنہگار ہوں لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے پیغمبر کا کیا ہوں، امتی ہوں. انہی کے وسیلے سے تو مجھے جب ان کے وسیلے سے تو نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا، نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور وہ تو بہت بڑے ہیں. مولا کریم میں تو ایک کمزور ہوں، ضعیف ہوں، اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میرا جو ہے کوئی سہارا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر سوچ سمجھ کر چلنے کی کوشش کریں. سوچیں کہ یہ کس نبی کی امت میں، اس نبی کا امتی جب دوزخ میں جائے تو بہت ہی پچھتائے گا. اس کو دوسرے امتی کہیں گے تو جاتا ہے، تو کیسے جاتا ہے، تیرے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اس لیے میرے بھائیو اس کا خیال کرو. حق تعالی جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین.